نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر اور نماز سے مدد کیسے؟ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم انشاءاللہ صبر اور نماز سے مدد کیسے مانگتے ہیں اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صبر اور نماز کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو؟ کیا آپ کو اس کے پیچھے چھپے ربط اور تعلق کی سمجھ آئی؟ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو حقیقتاً روزے میں صبر زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ روزے میں کھانا پینا سب کچھ منع ہے، تو اللہ نے ایسا کیوں نہ کہا کہ روزے اور صبر سے مدد مانگو؟ کیونکہ روزے اور صبر کا آپس میں زیادہ تعلق ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ ہم لوگ اکثر اوقات صبر کرتے کرتے مایوس ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں؟ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں جس کا صلہ نہ ملنے پر ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ مشقت اور محنت پھل نہ ملنے کی وجہ سے بیکار لگنے لگتی ہے کہ اس قدر تو صبر اور محنت کر لی، اب کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اسی چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس نقطے کو سمجھ لیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر بھی رکھو اور ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی جاری رکھو۔ صبر کرنے کے بعد سست مت پڑو، فوراً صلہ، فوراً کامیابی نہ ملنے پر مایوس مت ہو جاؤ، بلکہ محنت کرتے جاؤ اور ساتھ ساتھ صبر بھی بحال رکھو۔ جس طرح ہمیں یا آپ کو نماز پڑھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، 5 وقت وضو کرنا پڑتا ہے، کئی رکعتیں ادا کرنا پڑتی ہیں، کبھی آپ قیام میں ہیں تو کبھی رکوع و سجود کی حالت میں، بالکل اسی طرح تمہیں اپنی محنت کا صلہ ملنے سے پہلے بھی کئی مشقتیں، کئی تکلیفیں، کئی مصیبتیں، کئی ہمتیں آپ کو کرنی پڑیں گی، کئی برداشت کرنی پڑیں گی۔ اگر ایک وقت میں صبر کرنے پر صلہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ محنت کیجیے، پھر نہیں ملا تو تیسری مرتبہ محنت کا دامن پکڑیے، حتیٰ کہ انشاءاللہ ایک ہی دن میں صبر بھی رکھو اور 5 مرتبہ محنت اور جدوجہد بھی کرو۔ اور اگر ایک دن میں تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، صلہ نہیں ملا، جبکہ تم نے صبر بھی رکھا، محنت بھی جاری رکھی اور جدوجہد میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو تمہیں اور مجھے کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، ہمیں سست نہیں پڑنا، تم نے اپنے اندر بے چینی نہیں پیدا ہونے دینی، بلکہ اگلے دن، اگلی بار دوبارہ محنتیں کرنی ہیں، دوبارہ مشقتیں برداشت کرنی ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 5 بار، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو اور مجھے 5 بار نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اور اس آیت کا ایک دوسرا پہلو مجھے یہ بھی نظر آیا کہ جس طرح نماز میں دل لگے یا نہ لگے، نماز ایک ذمہ داری ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں تقریباً 700 بار نماز کا حکم دیا ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، کہ نماز بھی ہم نے اس طرح سے ادا کرنی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کے لیے ہلاکت، بلکہ اللہ نے کہا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت جو سستی کرتے ہیں، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی۔
اور اللہ تعالیٰ نے نماز ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح صبر کرنے کے بعد جب آپ اور میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں اپنی محنتوں کا پھل ملے، پھر بھی نماز کی ذمہ داری کی طرح اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ جس طرح نماز پر ہمیشگی اور استقامت اختیار کرنی ہے، بالکل اسی طرح ہم نے اپنی محنت اور جد و جہد پر استقامت اختیار کرنی ہے، تاکہ ہمیں احساس رہے کہ یہ راستہ اور یہ طریقہ ہمیں اللہ رب العزت ہمارے خالق حقیقی نے سکھایا ہے، جس کے قبضے میں یہ تمام تر کامیابیاں ہیں جو آپ کو اور مجھے نصیب ہوئی۔ اور اگر آپ اور میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ذات جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتی ہے۔ اگر ابھی کامیابی نہیں مل رہی تو ضرور انشاءاللہ اس اللہ رب العزت کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ درست وقت آنے پر وہ مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ بس اس کے حکم کی تعمیل کرنی، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں نماز کی طرح اپنی محنت، اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، پھر چاہے وہ محنت کسی مادی چیز کو پانے کی ہو یا اپنی دعاؤں سے اپنی پسند کو حاصل کرنے کی ہو۔